بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا خصوصی پروگرام ہمارے محبوب قائد سید عارف حسین الحسینی کی 26ویں برسی کے موقع پہ کیا جا رہا ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں سید فرت عباس شاہ صاحب سے کہ وہ نعت شریف سے اس پروگرام کو دوبارہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقط خاک مگر ان سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک مگر ان سے ہے نسبت میری، یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہر دل میں اتر جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، اور ممکن ہی نہیں ہر لب پہ ٹھہر جائے محمد، اور اس وقت محمد کی شفاعوں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد، سبحان اللہ۔ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کملی والے میں قربان تیرے نام پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کملی والے میں قربان تیرے نام پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ کملی والے میں قربان تیرے نام پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ ساقیا جام قربان تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے حدام پر، اور چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے
لگانا تیرا کام ہے، کملی والے میں قربان تیرے نام پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ کہ جیسے کہ میرے علم میں ہے کہ آپ کے برادر بزرگ غضنفر شاہ صاحب اور ہمارے شہید ذوالفقار نقوی صاحب اس زمانے میں بہت فعال تھے اور شہید سے بہت قربت تھی ان کی، اور شہید مجھے یاد ہے کہ آپ کے گھر بھی آئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے کافی نوجوان، آپ اس وقت نوجوان تھے، تو شہید کی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دینی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، اور کافی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ دنیا چھوڑ کے تو دین کی تعلیم کے لیے قم تشریف لے گئے، اور میرے علم میں ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں، تو تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شہید محترم قائد بنے ہیں تحریک کے، تو ہمارا بھی جوانی کا عالم تھا اس وقت، زمانہ طالب علمی کہہ لیجیے۔ تو آپ کی اجازت سے کوئی کال؟ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ ہم دبئی سے بول رہا ہوں، سید حسین علی ہمارا نام ہے۔ سید حسین علی، جی جناب۔ ہمارا پاکستان میں کوہاٹ سے تعلق ہے۔ ماشاءاللہ، کوہاٹ سے، جی جی۔ ہاں، جو شہید ہے جی یہ ہمارے علاقے میں بہت آیا ہے۔ ہاں جی بالکل، جاتے تھے ہمارے وہاں۔ جی ادھر ہی ہمارے علاقے میں بہت بڑا مسجد بنایا، جی اس کا نام ہے مسجد جمالان۔ ٹھیک، مسجد جمالان اس کا نام ہے۔ جی بالکل ہے جی، ادھر ہی آیا تھا، یعنی ابھی تک ہم بہت چھوٹا تھا، 10 سال کا تھا، بالکل صحیح کہ ہمارے علاقے میں وہ بہت ہی ماتم کرتا، جی مسجدوں میں آنا تھا، جی۔ یعنی آپ کو نماز عشق پڑھتا۔ تھا سید و شہداء سے، شہید کو؟ جی ہم تو یہ اسی کا راستہ، ہمارے پورا شیعوں کو اسی راستے پہ چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ یعنی ابھی ایسا آدمی، ایسا ہستی صدیوں میں ایک بار پیدا جی ہوتا کم پیدا ہوتے ہیں جی، بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ جی ہمارے طرف سے پورا شیعوں کو اس شہید کے اصالہ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، جی انشاءاللہ ہمارے طرف انشاءاللہ۔ سے ہدیہ ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا پروگرام دعا میں۔ میں مولانا صاحب سے، دونوں سے، پورا تمہارے لوگوں سے ہمارے لیے دعا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ دعا کریں گے جی سب کے لیے آخر میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی قبلہ۔ السلام علیکم۔ جی تو میری عمر 23-24 سال تھی۔ ان لوگوں کی محبت ہے جی شہید سے، یہ جو لوگ جی خداوند عالم جی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ شہید جہاں جہاں سے گزرے ہیں جی، تو وہ محبت کے چراغ جلاتے گئے ہیں۔ قبلہ سب سے بڑا ان میں یہ تھا کہ جذب کرتے تھے لوگ۔ جی جی میں نے جو ان میں یہ خوبی کم لوگوں میں دیکھی ہے کہ جذب کرنا۔ جی یہ بھی جو بات قبلہ بھی کر رہے تھے کہ شہید جو ہیں وہ عشق امام حسین علیہ السلام ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور نماز تہجد کے وہ پڑھتے تھے، اور اخلاق تو وہ جو میرا سوال تھا کہ آپ بھی شاید انہی کی شخصیت سے متاثر ہو کے، تو اخلاق اسنا ان کا ایسا تھا کہ بھئی جو بھی ان کو ملنے کے لیے آتا اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ ان کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ تھک جاتے تھے بعض دفعہ، لیکن وہ کوئی طالب علم آئے، کوئی بھی آئے، بچہ بھی آیا تو کھڑے ہو ان جاتے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو شہید کو پہلی دفعہ تو میں نے اسی طرح دعائے کمیل کربلا گام شاہ میں، اس میں بھی شرکت کی انہوں نے، جامعہ مصطفیٰ اور آپ کے ٹاؤن شپ کا ایک جلسہ تھا، اس میں شریک ہوئے۔ آپ کی اجازت سے منظر کا وفا کا جلسہ تھا۔ کال دے لیں آپ کی اجازت سے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون میرے بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ عبداللہ نام ہے میرا، سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ عبداللہ بھائی سعودی عرب سے، جی جی عبداللہ بھائی بتائیے۔ ہیلو، کال شاید جواب ہو گئی جی۔ ہیلو
جو آپ ہو گئی. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہید کی زیارت نصیب ہوئی دعائے کو اور ان پایا کے دروس میں شرکت کی بھی جو دیتے تھے وہ. جی تو چونکہ آپ نے تذکرہ کیا ہمارے گھر کا، تو جی لاہور میں ایک صوبائی دفتر تھا دیو سماج روڈ پہ، اور ایک ضلعی دفتر آپ کے وہاں ضلعی تھا. دفتر جو تھا وہ ہمارے مجھے گھر میں پتہ ہے. بنا تھا، جی بالکل اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے. بالکل. تو اس وقت مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کو سپاس نامہ جی جو ہے وہ میں نے پیش کیا. جی بالکل. اور چونکہ میں اس وقت مسئول دفتر تھا جی اور سید مشہور کاظمی صاحب صدر تھے، جی لاہور کے اور شہید ہمارے ذوالفقار نقوی صاحب جی وہ جو جنرل سیکرٹری تھے، جی تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی مسئولیت جی وہ رکھتے فعال تھے. تھے اس وقت کافی. تو انہی کو دیکھ کر ہم نے یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ جی دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو جی. بعد میں پھر ہم نے امتحان دیا اور الحمدللہ قبول ہو گئے جی اور چلے گئے حوزہ علمیہ قوم میں پڑھنے کے لیے. جی تو میں نے ان سے لیا آٹوگراف. جی تو ظاہر ہے کہ جس قسم کی شخصیت ہو نا اس میں وہ چیز جھلکتی ہے. جی علامہ سید صفدر نجفی صاحب کی وجہ سے میں نے آٹوگراف لیا. جی تو انہوں نے لکھا کہ طالب علم بنو جی یا ان دونوں سے محبت رکھو. جی ٹھیک ہے. اور ان سے میں نے آٹوگراف لیا کی وجہ سے. تو آپ نے لکھا کہ مولا علی علیہ السلام کا وہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں لکھ دیا کہ انسان کی شخصیت کا پتہ حالات کے نشیب و فراز میں پتہ چلتا ہے. جی حالات کے نشیب و فراز میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. جی تو ہم نے انہی سے متاثر ہوئے اور امام خمینی علیہ السلام تو آپ کی اجازت ہو تو شخصیت تھی بڑی. بہرحال جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں پڑشنار سے بول رہا ہوں، نور حسن جان. جی جان صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں شہید جیسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک مولوی ہے جو آپ اپنے شیعوں کو لاتے ہیں پیش نماز. جی جی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو کہ آپ جیسے جلوس عید کے خلاف ہے نا؟ جی انشاءاللہ قبلہ صاحب دعا فرمائیں گے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو. لڑائی کرتے ہیں. جی جی انشاءاللہ دعا کریں گے جی ایسے لوگوں کے لیے بھی کہ ایسے لوگ تو جب تک پورے پیشماؤں جو ہے نا، جی جی اس کے بارے میں کچھ کہیے. جی انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر کرے گا جی آپ کی دعاؤں کے ساتھ. شیعوں کو تقسیم کیا اس پیش نماز میں. جی انشاءاللہ جی مہربانی، شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. جی جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہید جو ہیں انہوں نے اپنی 4 سالہ جو ان کا زندگی جو ہے دور تھا انہوں نے طوفانی دورے کیے. جی اور تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں جی وہ تشریف لے گئے جی اور انہوں نے بڑی محنت کی اور انہوں نے مختلف شہروں میں مسجدیں بنوائی. ابھی یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کوہاٹ میں تو یہ مسجدیں انہوں نے بنگش کے علاقے میں بنوائی، کچی کے علاقے میں بنوائی، سندھ میں بھی مسجد صدر سام بنائی. اسی طرح انہوں نے پیواڑ میں ایک مسجد بنائی، کلایا میں اور اقزئی بنام کلایا وہاں پر مسجد بنوائی، علی زئی میں مسجد بنوائی، اور یعنی بلوچستان میں 3 مسجدیں بنوائی، پارا چنار سے 4 میل دور ایک بڑی مسجد بنائی. تو لہٰذا شہر کراچی میں کلینک کھولا، دوسری جگہ پہ کئی جگہ پہ نا یہ درمانگاہ اور کلینکیں اور جو ہے نا وہ ڈسپینسریاں کھولی. تو چونکہ ان کا دور بہت تھوڑا ہے، اگر خداوند عالم کو یہ منظور تھا الا اگر ان کا دور مزید طولانی ہو جاتا تو واقعاً وہ اس پورے بر صغیر کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ واقعاً وہ رول ادا کر سکتے. لیکن ظاہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مسرتیں ہیں. لیکن بہرحال جو 4 سال کا ان کا دور تھا انہوں نے شیعہ قوم میں ایک تحریک پیدا کر دی، شیعہ قوم کو متحرک کر دیا اور خصوصاً جوانوں میں نئی روح پھونک دی اور جوانوں کے ساتھ انہوں نے بہت قریبی رابطہ رکھا. اس سے پہلے کم تھا یہ رابطہ علماء کا. تو وہ جوانوں کے جلسوں میں گئے، ان کے جلوسوں میں شرکت کی، ان کی وہ جو کیمپ لگتے ہیں ان میں گئے. تو انہوں نے جوانوں میں بڑی خدمت انجام دی اور ان میں چونکہ ان کی شخصیت میں اٹریکشن تھی، کشش تھی، جو جذب کرتے تھے نا لوگوں کو.
تو لہٰذا یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں اور شہید ہونے کے لیے، تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے جب بعض علماء جو ہیں ظاہر ہے کہ کسی شخصیت کو کام کرنے دینا وہ بھی خوش قسمت ہی ہوتے ہیں کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کم ہوں، وَإِلَّا رکاوٹیں رہتی ہیں، تو اس وقت ہی بعض جو ہے نا علماء کرام نے بھی ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اس سے، آپ جس کو چاہیں آپ بنا لیں اور مجھے اجازت دیں، میں تو چلا جاؤں جہاد پہ شہید ہونے کے لیے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مسئولیت سے فرار کرتے تھے، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے علماء کرام نے مجھے بنایا ہے، اگر آپ میرا پوری طرح آپ ساتھ نہیں دو گے تو کس طریقے سے یہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ قوم میں بھی بعض ایسے لوگ تھے کہ جو کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑتے رہتے ہیں، تو لہٰذا پہلے تو ان کے خلاف یہ پروپوگنڈا کیا گیا یہ عالی مدد کے قائل نہیں ہیں اور اس طرح سے، تو وہ فرمایا کرتے تھے مجھے تو یہ 4 سال اب اسی بات کو ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ میں بھی مولا علی کی مدد کا قائل ہوں اور میں بھی شیعہ ہوں۔ تو بہرحال وہ اتنی محبوب شخصیت تھی، تو انہوں نے بہت سارے سیمینار بھی کروائے، خصوصاً حج سیمینار، اور اس سے انہوں نے بڑے بڑے علماء کو بھی بلایا، سنی شیعہ علماء کو قریب کیا اور اس میں وحدت اتحاد کی بات کی، اور وہی جو قرآن مجید کی آیا کریمہ کہتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی بندگی کرو۔ تو ان آیات کریمہ کی روشنی میں انہوں نے پاکستان میں اتحاد و وحدت کے لیے کام کیا، اور جو امام خمینی کا پیغام تھا کہ ہفتہ وحدت مناؤ اور پورا ہفتہ رسول پاک کی وحدت کے سلسلے میں سیمینار ہوں، جلوس ہوں، جلسے ہوں، اور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں وہ امام خمینی کی فکر کا سچا اور صدیق پیروکار تھا، تو لہٰذا اسی لیے امام خمینی نے جب وہ شہید ہوئے ان کے چہلم پر انہوں نے جو پیغام کا بھیجا تھا تو کہا تھا کہ میں اپنا فرزند جو ہے اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا ہوں، تو لہٰذا شہید مطہری کو انہوں نے اپنا فرزند کہا تھا، اور شہید عارف حسینی کو کہا تھا کہ یہ میں اپنا فرزند اپنے ہاتھ دے بیٹھا ہوں، اور یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ چونکہ لوگ جو ہیں ابھی تک اسلام ناب محمدی اور امریکائی اسلام میں فرق نہیں پتہ کر سکے، اور یہ امریکی اسلام اور ان لوگوں کے ہی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہید کو ہم سے جدا کر دیا ہے، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ ایسے جو شہید عارف حسینی جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دوسری موت چھوٹی ہے، ان کے لیے شہادت ہی زیبا ہے، اور کہتے تھے کہ وہ شہید عارف حسینی اپنے جد امجد مولا کائنات علی علیہ السلام کی طرح نماز پڑھنے کے لیے، نماز فجر کی پڑھنے کے لیے وہ جا رہے تھے اپنے مصلی محراب میں، تو دشمن نے راستے میں ان کو گولی کا نشانہ بنایا، اور وہ فجر کے وقت انہوں نے عروج خونین پیدا کیا، تو وہ ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید محراب بھی کہا جاتا ہے، چونکہ وہ وضو کر کے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ نیچے آ کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں، تو اس وقت دشمن نے اجازت سے ایک فون کال بھیجیں جی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، جواب ہوگی کہ میں درخواست کروں گا کہ یزدانی صاحب سے کہ آپ شہید بہت زیادہ زور دیتے تھے اتحاد بین المسلمین پہ، اور اس کے لیے عملی طور پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے؟ بڑی نوازش جی، معذرت سے کہتے ہیں جی، کال آپ کے پاس جی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ یہ کون سے ٹی وی میں یہ نمبر دیا تھا، کس چیز کے لیے دیا تھا، اس لیے کیا تھا جی؟ یہ جو ٹی وی میں جو یہ نمبر دیا ہوا تھا؟ ہاں جی، نہیں ہم پروگرام کا رہے شہید عارف حسینی کی برسی کے موقع پہ، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس لیے میں نے یہ نمبر پر رنگ کیا تھا، ٹی وی میں اسکرین میں تھا یہ نمبر۔ ہاں جی، آپ اس وقت لائیو ہیں، آپ بتائیے۔ ادھر کال جاتی تھی، ادھر سے آپ اور کسی جگہ سے اٹھایا؟ جی جی کوئی سوال نہیں ہے اگر آپ کا، جی
جی قبلہ تو اس کو استعمال ہی کریں گے، یہاں سے بند کر سکتے ہیں؟ جی نہیں وہ دوسرا. جی قبلہ. جی میں گلگت سے بول رہا ہوں، بس اس لیے وہ بستی کے موقع پہ میں نے بھی بات چیت کرنا تھا. جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میرے بھائی؟ بس میں نے بھی یہ کال کر کے میں بات کرنا چاہتا تھا. جی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہو گیا. جی میں گزارش کروں میں آپ کی خدمت میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک بات میں عرض کروں کہ شہید سارے علماء اپنے طور پہ خدمات سارا انجام دے رہے ہیں، اور سب کی خالق حقیقی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. شہید کی زندگی میں جو ایک چیز میں نے محسوس کی آپ کے حالات زندگی میں، شہید کنفیوز آدمی نہیں تھے. پہلی دن سے لے کے ان کی سوچ اور ان کی فکر جو ہے وہ مذہب محمد و آل محمد کے تو پیروکار تھے ہی، اس کے علاوہ عملی لائف میں وہ امام خمینی کے پیروکار تھے. اور امام خمینی میں وہ جوہر دیکھ کے پہلے دن سے آخری دن تک وہ اسی راہ پہ بڑے واضح انداز سے چلتے رہے. اگر آپ کی اجازت ہو. جی السلام علیکم. جی میں پاکستان سے سجاد حیدر عرض کر رہا ہوں. جی سجاد بھائی بتائیے. جی میں صرف آپ سے دو چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھائی نے کال کی تھی کہ شیعہ تقسیم ہو رہے ہیں. جی ویسے میں معذرت کے ساتھ علماء کے سامنے میں اپنا جو سبق ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. شیعہ اس وقت تقسیم ہوں گے جب کسی بھی نام نہاد شیعہ نے یہ کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق ان تینوں نے یا لوگ اسلام کے دشمنوں نے نہیں کھایا. شیعہ تشدد میں علی ولی اللہ پڑھے نہ پڑھے اس سے شیعہ تقسیم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی علماء سے کہ اب اس وقت پاکستان میں جو پر اشوب دور گزر رہا ہے جی اس میں ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ ہمارے لیے کون ہے آج؟ جناب آج سید عارف الحسینی جیسی شخصیت ان کے پیچھے چلیں. یہاں پہ تو ہر طرف ایک تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے. ہمیں کیا کریں؟ ہم کس طرف جائیں؟ بس میرا یہی سوال تھا. جی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ دعا کرے پروردگار ہمیں وہاں پہ کوئی بہتر وہاں کا کوئی راستہ نکلے اور اس کا حل نکلے. جی انشاءاللہ. جی قبلہ. جی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو شہید کی شخصیت بڑی واضح تھی، آپ کی راہ بڑی متعین تھی، اور اس راہ پہ مسلسل آپ کا ایک عمل جو تھا، اور چونکہ جو بات آپ نے کی یہ بھی بنیادی طور پہ امام خمینی ہی کا نقطہ نظر پوری دنیا میں پھیلایا گیا کہ ہم سنی. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وحدت و اتحاد کا وہیں سے نکال ہے آپ کے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی صاحب میں غلام حسین بنگش صاحب کر رہا ہوں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. بنگش صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے بول رہا ہوں. جی جی. یہ تعزیت پیش کرتا ہوں میں پوری امت جعفریہ کو بھی اور جو علماء حضرات بیٹھے ان کو بھی. جی قائد شہید عارف حسین الحسینی کی آج یوم شہادت کے دن پر. جی. اور ان جیسی جو ہماری ایک مدبر شخصیت، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری پاکستانی قوم کو بالخصوص اور ہماری پوری جتنی بھی ہماری مکتب تشیع ہے اس کو شہید عارف حسین الحسینی جیسی شخصیت اللہ دوبارہ نصیب کرے تاکہ ان کی قیادت سے ان جیسی قیادت ہمیں میسر آئے. اور یہ جو ہمارے اوپر ظلم و بربریت ہو رہی ہے یزیدیت اور فرعونیت کی طرف سے تاکہ ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں. بہت شکریہ بنگش صاحب آپ تشریف لائے اس پروگرام میں. شہید کی جتنے بھی افکار ہیں جی ان کو اجاگر کرنے میں علماء سے گزارش ہے جی، اور ان کے جو کارنامے ہیں جی ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں تاکہ جو آج کل کی نئی نسل ہے جی اس حوالے سے ہر چیز سے وہ لوگ واقف ہو سکیں. جی بہت مہربانی. بہت شکریہ. جی جی قبلہ.
تو میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ امام کے خط چونکہ وہ تھا، ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بڑا واضح تھا، وہیں سے چونکہ امام خمینی نے پوری دنیا میں ایک مرتبہ جب مذہب محمد و آل محمد کی حکومت بڑی دیر کے بعد دنیا میں متعارف ہوئی امام خمینی کی قیادت میں، تو امام خمینی نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ مطلب سنی شیعہ کے درمیان تفریق کرنے والا، لڑانے والا وہ بنیادی طور پر وہ اسلام کا دشمن ہے، اور وہی جو ہے اس کا پرتاؤ تھا شہید حسینی۔ شہید حسینی نے پاکستان میں اسی فکر کو آگے جو ہے وہ لے کے چلنا چاہا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی جی میں سید وقار بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ جی وقار بھائی۔ جی سر، میں شہید علامہ عارف رحمانی حسینی صاحب کی شہادت کے دن پہ پوری مذہب شیعہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں جی، اور جتنے بھی سادات کی وکالت کے جرم میں شہید ہوئے ہیں جی، ذاکرین علماء جی، ان کے لیے، ان کے لواحقین کو اور پوری مذہب شیعہ کو تعزیت، خاص طور پہ جو ہمارا شہید علامہ ناصر عباس، ان کے اہل خانہ اور تمام اہل تشیع والوں کو میری طرف سے بہت دلی تعزیت ہے جی تو میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ذکر کی حفاظت فرماتے ہیں اسی طرح ذاکرین علماء کی حفاظت فرمائے، تو میری بس یہی خاص الخاص دعا ہے کہ مولا۔ اچھی بات جی وقار بھائی، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت مہربانی آپ کی۔ جی قبلہ کال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ہلو، آواز نہیں آ رہی جی۔ ایک چیز اور میں عرض کروں، شہید وہ بھائی یہ کہہ بھی رہے تھے کہ شہید کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کارنامے اجاگر کیے جائیں اور شہید کی شخصیت جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ واضح کیا جائے، تو میں عرض کروں کہ شہید میں جو بات تھی نا خلوص کی، وہ بہت کم لوگوں میں جو ہے وہ نظر آتی، مطلب اپنی ذات سے بھی وہ ماورا تھے، جو کام بھی وہ کرتے تھے وہ واقعاً خوشنودی خدا کے لیے کرتے تھے، اور وہ اس بات سے یعنی بناوٹی اور تصنع کی بنیاد پہ لیڈری اور قیادت کرنا ان کا خاصہ نہیں تھا۔ وہ باوجود اس کے کہ وہ قائد تھے، باوجود اس کے کہ وہ تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں مجھے اس کے لیے کسی بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مطلب کسی بہانے سے اپنے پیچھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ للہیت۔ میں پتہ نہیں کالیں آپ کی کال لے لیں، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ کالوں کا آپ کے لیے یہ مسئلہ رہے گا، بات جو ہے وہ اس طرح سے میں وہ چاہتے ہیں نا کہ مومنین بھی شامل ہو جائے، لیکن بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں مطلب وہ بالکل طالب علمی زمانہ تھا، ہم ایران سے گئے، قائد محترم ابھی قائد شہید جو ہیں وہ تازہ قائد بنے، تو مطلب تبلیغ کے لیے ہمارا سینٹر جو ہے وہ جامعۃ المنتظر جو ہے وہ قرار دیا گیا، تو ہم وہاں پہ گئے، اور ان دنوں میں شہید محمد حسین شاد پہلا شہید جو ملت جعفریہ کا اسلام آباد میں ہوا، اس کی برسی تھی، اس کی برسی شورکوٹ میں تھی، تو یہاں پہ انتظام یہ کیا گیا کہ یہیں جامعۃ المنتظر میں ہم اس برسی میں شرکت کریں گے۔ طلبہ جو ہم کم سے گئے تھے، ہمارے لیے کوچ کا بندوبست کیا گیا، علماء، بسیں، سارے مطلب وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ جب پہنچے تو نماز کا وقت ہوا، میں چونکہ اس کا شاہد ہوں، میں اس وقت وہاں پہ موجود تھا۔ نماز کا جب وقت ہوا تو آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی چونکہ ایک بزرگ شخصیت تھے، اور پھر مطلب نماز پڑھانے لگے، تو شہید امامت پہ تیار ہی نہیں تھے، بار بار انہوں نے کہا نہیں آپ بزرگ ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کو نماز پڑھانا چاہیے۔ تو حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ نے اپنی اس بزرگی کا استفادہ کرتے ہوئے سختی سے کہا کہ نہیں، نماز آپ کو پڑھانا ہے، تو بڑی مجبوراً پھر وہ مطلب آگے جو ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی سر میں منگش عرض کر رہا ہوں دوبارہ۔ جی منگش بھائی۔
تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے اس کے لیے اور علماء بیٹھے ہیں جی. آغا صاحب کی، آغا شہید کی شخصیت ایسی تھی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں جی کہ 10 کلومیٹر مانسیرا کے اطراف میں میں ان کے ساتھ ہم لوگ خود جایا کرتے تھے جی. اور وہ ایسی عظیم ہستی اور ایسا درویش انسان کہ جو تبلیغات کے حوالے سے 10 کلومیٹر پیدل سفر جی یعنی پیدل سفر 10 کلومیٹر وہ کرتے تھے جی. اور سفر کر کے، اور ہم لوگ ایبٹ آباد میں، یعنی ہم لوگ ابھی سوئے ہوتے تھے تو وہ پشاور سے ایبٹ آباد پہنچ جاتے تھے اور ہم لوگ ان کے ساتھ اٹھ کے جب وہ جاتے تھے تو ان کی ایسی عظیم ہستی تھی کہ تبلیغات کے لیے اور مشن کے لیے یعنی نہ دن دیکھنا نہ رات دیکھنی اور 10 کلومیٹر کی پیدل مسافت گرمی میں، سخت موسم میں، سردی میں، تو انہوں نے اپنی زندگی کو یعنی مذہب حقہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا. تو ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے میں نصیب ہوئی تھی، تو آج بھی ان کی خون کی برکت ہے. یہ آپ بلکہ اپنے چینل کی مثال لے لیں، انہی کے رفقا میں ڈاکٹر عدیل صاحب جو ہے، اللہ ان کو رب العالمین اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ان کی عمر دراز کے. علماء سے درخواست ہے کہ ان کی درازی عمر کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. تو یہ اسی گملے کے چند پھول ہیں جو ماشاءاللہ دیکھیں اس طرح ابھی بھی مذہب حقہ کے لیے دن رات اپنی جانوں کا وہ داؤ پہ لگا کے اپنی جانوں کو کام کر رہے ہیں. تو میں اس میں التماس کروں گا کیونکہ قرآن و سنت کانفرنس میں شرائی صاحب بیٹھے ہیں تو ان کو تو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عدیل صاحب کا بڑا نمایاں کردار ہوا کرتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی دراز عمر کے لیے بھی دعا کریں اور قائد شہید کے درجات کی بلندی کے لیے بھی بہت شکریہ دعا بھی کریں آپ کا. اور ایک دفعہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ میں نے جو محسوس کیا کہ شہید کی طبیعت میں نا بہت حساس طبیعت تھے. بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو کسی کے معاملے میں حساس ہوں. ایک دفعہ میٹنگ کافی دیر سے ختم ہوئی رات کو، تو ہم ایک ہی کمرے میں سب سو گئے. تو کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو شہید مصلے پہ تھے. ابھی فجر کا ٹائم نزدیک تھا تو آپ کی عادت تھی نماز شب کی اور دعائیں پڑھتے تھے. تو شہید نے ان کی جیب میں ہمیشہ ایک ٹارچ ہوتی تھی بالکل پینسل قسم کی، تو وہ انہوں نے آن کی ہوئی ہے اور ان کی جیب میں اکثر مفاتی جو ہے چھوٹے سائز کی ان کی جیب میں ہوتی تھی. تو وہ مفاتی کھول کے نا ٹارچ کے ساتھ دعا پڑھ رہے تھے. تو میں نے لائٹ آن کر دی تو مجھے کہتے اس کو بند کر دیں کیونکہ باقی سب سوئے ہوئے ہیں. میں کہا صاحب کوئی بات نہیں، اب ٹائم تو ہونے والا ہے فجر کا. نہیں مطلب اتنا ان کو تھا کہ کسی اور کو زحمت دینی یا اس کو، تو مجھے پھر ڈانٹ کے کہا کہ نہیں میں نے آپ کہہ رہا ہوں آپ سے بند کر دیں. ٹھیک ہے، مطلب بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ حالانکہ باقی بھی 3-4 دوست ہم تھے تو کہتے نہیں کسی کو مطلب میری وجہ سے کسی کو اپنی عبادت کی وجہ سے دوسروں کو کسی کو جو ہے وہ نہ ہو. تو اس قدر مستحبی عبادت کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کسی دوسرے بہت حساس جسے کہتے ہیں. اور ایک سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں یہ کمال ہے واقعی شہید کا. میں جب بھی کال جی ادھر بھی ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ جی جی بتائیے. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ وہاں جواب ہو گیا. جی جو میں سمجھتا ہوں مطلب میں نے جو محسوس کی اور بہت کم مطلب ہم بھی چلیں طالب علم ہیں، طلبہ جتنے بھی ہم بیٹھتے ہیں، اور شہید کو جب دیکھا شہید غیبت نہیں کرتے تھے سنتے بھی نہیں، غیبت کسی کی سنتے تھے. یہ کمال تھا شہید کا. سختی سے کہتے تھے کوئی اور بات کرے، مطلب اگر کوئی بات کسی کی کرتا تھا غیر موجودگی میں تو اس کو سختی سے ڈانٹ دیتے تھے، لیکن خود اتنا حوصلہ اور جرأت رکھتے تھے کہ جو بات کرنا ہے وہ جا کے منہ پہ کر دیا کرتے تھے کہ جناب آپ کے حوالے سے یہ بات ہے اور مجھے یہ شکوہ ہے یا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. منہ پہ کہہ دیتے تھے. حتیٰ وہ لوگ
کہ جن کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شہید کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ اپنے قریبی دوستوں سے غیبت جو ہے وہ نہیں سنا کرتے تھے. آپ کی اجازت ہو تو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی یہی عرض کر رہا تھا کہ شہید کی شخصیت جو ہے وہ بہت بڑی مستحکم شخصیت تھی اس اعتبار سے بھی کہ زہد و تقوی, پرہیزگاری, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب نماز شب, مطلب آپ جو ہے وہ نماز شب کے مستقل طور پہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی تھی. ہم جیسے طالب علم جو ہے وہ اس طرف بسا اوقات متوجہ نہیں بھی ہوتے, لیکن شہید جو ہے وہ نماز شب کو استقلال کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. کتنا لمبا اجازت سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جواب جی اچھا, تو میں اب چاہتا ہوں کہ شہید کی روح کی شادمانی کے لیے, کیونکہ آپ کو قصیدہ بہت پسند تھا, امیر کائنات کی تعریف سن کے بہت خوش ہوتے تھے اپنے جد امجد کی, تو میری خواہش ہے فرت عباس شاہ صاحب سے کہ ان کی روح کی شادمانی کے لیے ایک قصیدہ امیر کائنات کی شان میں بیان فرمائیں. اس سے قبل ایک شعر جو ہے وہ مجھے بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائد شہید کی ذات پہ وہ شعر بین ہی پورا اترتا ہے کہ چھری کی دار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو, چھری کی دار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو, اور بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. آج بھی قائد ہم میں زندہ ہیں, آج بھی ان کا کردار 20 برس ہو جانے کے بعد ان کا کردار ہم میں زندہ ہے. ہم بیٹھ کے ان کی باتیں کر رہے ہیں اور آج بھی ان کی گزاری ہوئی زندگی سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اب میرا پروگرام ایک دوسرا قصیدہ پڑھنے کا تھا, لیکن قبلہ نے جس طرح فرمایا کہ وہ سید الشہداء سے خصوصی ان کو لگاؤ تھا, بہت خوش ہوتے تھے, تو میں امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ بسم اللہ قائد مرحوم کی مثال آپ کی اجازت سے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ چنار سے. ہاں جی فرمائیے. بارہ چنار سے. جی فرمائیے میرے بھائی. حسین بات کر رہے ہیں بارہ چنار سے. ہاں جی فرمائیے. میرا یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, اور خصوصی طور پہ آپ سے التماس ہے کہ جب شہید کے مزار پہ جائیں تہوار, تو ہم تمام جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے چاہنے والے, ان کی طرف سے بھی ایک فاتحہ وہاں پہ پڑھ دیجئے گا. بہت شکریہ. جی قصیدہ سنیں میرے خیال قال جو ہے نا. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. حق نبھانا میرے حسین کا ہے, حق نبھانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. حق نبھانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اور جن پہ خالق درود پڑھتا ہے, جن پہ خالق درود پڑھتا ہے, وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے.
اور جان لے لو کہ دل نہیں دوں گا، جان لے لو کہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور آگ میں جاتے حر کو دی جنت، آگ میں جاتے حر کو دی جنت، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور نیزے پر بھی خدا کا پاک کلام، نیزے پر بھی خدا کا پاک کلام، کیا سنانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ محمد اس دور میں نوجوان جیسے پروانوں کی طرح شہید کے ارد گرد جہاں بھی تشریف لے جاتے تو نوجوان اس تعداد میں اور ان کی شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ جیسے پروانے جمع ہو جاتے ہیں، اور خصوصی طور پہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ وہ محبت کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور ان سے مشاورت بھی کافی معاملات میں آپ کی اجازت ہو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں غلام حسین پراچنار سے بول رہا ہوں۔ جی جی میرے بھائی غلام حسین، جی میرا یہ کہنا ہے کہ پراچنار میں دل سے دھرنے جا رہے ہیں اور میڈیا ان پر خاموش بیٹھا ہے، خدا آپ کچھ رحم کرے اور میڈیا والوں کی بتائیں کہ یہ پیغام کیوں نہیں دے رہے آپ۔ جی انشاءاللہ آپ کا پیغام جو ہے ہم اسٹوڈیو پہنچائیں گے، اور ہم آپ کے دھرنے میں، آپ کے تمام مطالبات میں ساری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ جی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی جی وہاں پہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ نوجوان جو ہیں خاص طور پہ وہ بہت زیادہ شہید کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ اور ایک محبت جو تھی، وہ یہی وجہ تھی کہ وہ جذب کرتے تھے۔ اصل وجہ بخاری صاحب یہی ہے جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسی طرح معصومین کا بھی حدیثیں ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے، چونکہ وہ شخصیت جو تھی وہ خلوص پر مبنی بات کرتی تھی خدا کے لیے، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کیا، اور جوان جو ہیں وہ جلد جذب ہوتے ہیں، چونکہ ائمہ طہار نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تبلیغ کے لیے بھی جاؤ تو جوانوں کی طرف رجوع کرو، چونکہ وہ جلدی مائل ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ ایک تازہ جو قوم پر نکلی ہوئی ہے یا درخت تازہ جو ہے اس کی شاخوں کو جدھر چاہیں آپ موڑ سکتے ہیں، لیکن جو 40 45 50 سے اوپر ہو گئے ہیں، زندگی انہوں نے گزار لی ایسے،
تو ان کو موڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور شہید جو ہے چونکہ جوانوں میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا اور جوانوں نے بھی پھر بڑی محبت کی ان سے، تو اسی لیے ان کے جلسوں میں اور ان کے جلوسوں میں یہ جوانوں کے جو ہراول دستے ہوتے تھے وہ یعنی ساتھ ساتھ ہوتے تھے. جی اگر اجازت ہو. جی السلام علیکم. قبلہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہید کے دور میں کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کافی تعداد میں مومنین شہید ہوئے، تو وہاں پہ ہمارے کافی اکابرین کو گرفتار کیا گیا علماء کو. تو پہلے تو شہید نے حکومت سے مطالبات کیے اور کافی اس پہ زور دیا، تو جب کوئی بات نہیں مانی حکومت نے، ماشاء اللہ کا دور تھا ضیاء الحق کا، تو پھر آپ نے کوئٹہ چلو کی کال دی. جی اور اس کال کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ پھر لرز گئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم قیدی بھی چھوڑتے ہیں اور آپ سے ہم بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں. تو بعض معاملات میں شہید نے جو ہے وہ بڑے بولڈ سٹیپ جو ہیں قوم کے لیے. اور اس وقت ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر تھا کہ اس کے سامنے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر بھی اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن شہید نے ہی حوصلہ دیا اس کے خلاف لوگوں کو بات کرنے کا. اور جب آیت اللہ خامنہئی تشریف لائے تھے پاکستان میں اور اس وقت وہ صدر تھے، تو پاکستان کے دورے پہ آئے تو وہ اسلام آباد سے پھر بعد میں لاہور میں آئے. تو لاہور میں جب آئے تو ان کا فقید المثال جو ان کا استقبال کیا. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی اس وقت آپ کسی بات سے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ وی آئی پی جو ہے نا. جی میں یہی بات کرنے رہا تھا، آپ نے اچک لی ہے. جی 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 آپ بتائیے. جی یاد آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ادھر آ جائیں وی آئی پی میں وہاں پر، تو وہاں پر استقبال کریں. تو چونکہ اس طرح سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ حکومت کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ چونکہ وہاں پر جو ضیاء الحق کی وجہ سے پاکستان میں جو شیعہ قوم مصیبتیں جھیل رہی تھی، تو اس لیے آپ نے وہ باہر ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کر ان کا استقبال عوام الناس میں آپ نے ان کا استقبال کیا. تو اس وقت بھی بہرحال ایسا استقبال میرا نہیں خیال کہ کسی اور شخصیت کا ہوا ہو پاکستان میں. تو اس وقت لوگ نعرے لگا رہے تھے. تو قائد محترم نے بہرحال واقعاً قوم میں ایسا جذبہ اور ولولہ پیدا کر دیا کہ جس کی ابھی تک حرارت موجود ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پہ شہید کو جب بھی کبھی کوئی اطلاع ملتی تھی کہ فلاں آدمی شہید ہو گیا ہے تو بہت وہ جملہ دہرایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ شرف بخشا ہے جی کہ وہ جو ہے وہ راہ خدا میں اس نے اپنی جان کو قربان کیا ہے. اور یہ جملہ کہہ کے فوراً یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے بھی اس حق سے محروم نہ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً وہ جو مدرسے کی سیڑھیاں تھیں اس سے تو وہ وضو کر کے نماز کی طرف آ رہے تھے، اور نماز جو ہے وہ عروج ہے، معراج مومن ہے. گویا وہ معراج کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو انہی سیڑھیوں پر آپ کو شہید کر دیا گیا. وہ راہ معراج پہ جا رہے تھے یقینی طور پہ ان کو معراج. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ بعض موقعوں پہ نوجوان نعرے لگاتے تھے شہید کے حق میں، تو آپ خوش نہیں ہوتے تھے. ایک دو دفعہ مجھے کہا کہ ان کو منع کریں. اور یہ تکلفاً بات نہیں ہوتی تھی، یہ شہید کی بات تکلفاً نہیں ہوتی تھی کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں لیڈر نہیں یار کرا دو، یہ بات نہیں. وہ واقعاً یہ سمجھتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجھے اتنا مطلب زیادہ اہمیت، مطلب ایک کام ہے دین کا، ایک کام ہے، ہدف ہے، مقصد ہے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ میری ذات. انسان کی فطرت ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، وہ خوش ہوتا ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہدف کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، ذات کے ساتھ مخلص ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے راہ متعین کی، اور راہ متعین کر کے ایک بات اور پھر میں عرض کروں کہ شہید کی خصوصیات میں سے یہ تھی کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ نماز جماعت سے انہیں بہت زیادہ عشق تھا. جی بہت زیادہ. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا ہے کہ لاہور جب آتے تھے تو غریب خانے پہ قیام ہوتا تھا، تو گھر کے نزدیک ہی مسجد ہے. ایک دن صبح کے وقت میں جب گیا کمرے میں تو آپ نہیں تھے، تو میں نے سارا تلاش کیا اوپر نیچے تو کہیں نہیں ملے. تو جب میں باہر نکلا تو مسجد سے پیدل واپس آ رہے تھے صبح کی نماز. تو میں نے کہا کہ بھیا آپ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں ہے،
جو مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت ہے وہ گھر میں پڑھنے سے بہت بہتر ہے. تو ان کی کوشش ایک تو یہ ہوتی تھی کہ جماعت کے ساتھ ہو, اول وقت ہو, اور دوسرا مسجد میں. جب ہم سفر پہ بھی جاتے تھے تو جہاں کہیں اذان کا وقت ہوا تو پھر وہ کہتے تھے جب وہ قم میں ہوتے تھے تو سنا 5 نمازیں جو ہے وہ جا کے حرم میں پڑھتے جی ماشاءاللہ. تو اپنے ساتھی سے کہنا بھی دیکھو نزدیک میں کہاں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اہل سنت کی مسجد ہے تو انہوں نے کہنا ٹھیک ہے یہیں پہ روک دیں, ہم نماز مسجد میں پڑھیں گے. تو قبلہ جیسے کہ ابھی اسٹوڈیو سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹائم 2 گھنٹے کا, شہید کی شخصیت ایسی ہے کہ سارا دن بھی ہم بیٹھے رہیں تو وہ بھی کم ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا, سید فدا حسین بخاری صاحب کا, محمد اصغر مولانا صاحب یزدانی صاحب کا, اور فرحت عباس شاہ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور ہم نے شہید کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. کیسر بخاری اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. گزر تو جائے گی اے شہید تیرے بغیر بھی, لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی. خدا حافظ.